جگہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہاں پہ لوگ دھرم بھرم ہے، رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، رمضان سٹارٹ ہے لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے کوئی نہ تو میڈیکل کیمپ ہے اور ویسے بھی کوئی کیمپ کا ارینج نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے تو میں پشاور رنگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر نوید ہے، میں PK82 کا جو ہے کینڈیڈیٹ ہوں ANP کا، اور ابھی جو ہے خدائی خدمتگار آرگنائزیشن جو ہے اس کا صوبائی میں ہیڈ ہوں۔ تو بالکل آپ نے جو باتیں کی ہیں بالکل بجا ہے، کیونکہ اصل میں حکومت کی پرائیورٹی میں یہ نہیں ہے۔ اگر میرے خیال سے تو مجھے یہ بھی شک پڑتا ہے کہ ان کو یہ پتہ بھی ہوگا کہ یہ کام ان کے صوبے میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو آپ 18 دن سے یہاں پہ دھرنا ہے، وہاں پہ جو ہے روڈ بند ہے، لوگوں کی جو مشکلات ہے وہ میرے خیال سے ان کو وہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ اس چیز میں بزی ہے کہ اسٹرگل آف پاور میں اپنا، کہ وہ کس طرح اپنی CM شپ مینٹین کرنی ہے یا دھرنے کس طرح دینے۔ تو افسوس ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ ہمارے جو حکومت ہوتی ہے وہ ماں جیسا ہوتا ہے، اور اس کے ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ تو بالکل ان کی طرف سے فقدان ہے ان لوگوں کے لیے۔ ایک تو ریہیبلیٹیشن کے لیے فی الحال جو ہے ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ ارینج کرو، پھر خاص طور میں اگر رمضان ہے تو افطاری اور اس کے علاوہ جو ہے سحور کا خاص طور پہ انتظام ہو۔ تو انشاءاللہ میں اپنی جو ہمارا خدائی خدمتگار آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کے لیے ہم افطاری کا انتظام کر سکیں اور ان کے لیے آسانی۔ پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ تو یہ کہتی ہے کہ ہم پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، لیکن انہیں کیوں نہیں یہ ظلم نظر آ رہا اور کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہے؟ میں پہلے یہ بات کی کہ پرائیورٹیز ہوتی ہے آپ کی، اور دوسرا ہوتا ہے ویژن کہ آپ نے اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ تحریک انصاف نے کبھی بھی امن کو میرے خیال سے اپنا پرائمری وہ نہیں رکھا۔ ان کی جو پالیٹکس ہے وہ اپنے ہی گرد گھومتی رہتی ہے، جس میں ان کا ایک ہی بات ہے کہ ہم نے خان کو رہا کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ لوگوں کو کلم کلا بھی یہ بات کر رہے ہیں آج کل کہ ہم نے تو ووٹ اسی بیس پہ لیے، تو ہمارے نہ ترقی کے ساتھ کام ہے، نہ صوبے کے امن و امان کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق ہے، تو وہ اپنا اس سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، ہم نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے۔ تو بالکل آپ کی نام کے ساتھ جو ہے ان میں آنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ جو ہے یکجہتی کرتے، ان کے جو تحفظات ہے اس کو دور کرتے ان کے۔ دوسرا جو ہے کیونکہ مسئلہ تو ابھی چل رہا ہے، 168 ڈیز سے مسئلہ ہے، تو اس کے ابھی جو ہے ہم اس کے حل کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو وہ بھی وہ نہیں کر رہے، تو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہماری التجا ہے ابھی بھی صوبائی حکومت سے کہ وہ آ کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کی بات سنیں، اور کیونکہ ان کا حل انہوں نے نکالنا ہے۔ اور اگر ہماری عوامی نیشنل پارٹی کا کہیں پہ ضرورت ہو امن کے لیے، کہیں پہ ریہیبلیٹیشن، تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ پہلی بھی ہماری پارٹی جو ہے اپنا ایک کردار ادا کرتے ہوئے آگے بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کی پارٹی علی امین گنڈا پور کے ساتھ بیٹھنا چاہے گی اس مسئلے پہ؟ اگر حکومت چاہے تو کیوں نہیں بیٹھے گی؟ ہم تو ہمیشہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے جرگوں میں کہ جن کا ہمارے پرائمریلی ہمارے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا تھا، پھر بھی ان کے ساتھ ہم امن کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو امن جو ہے اس کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہے۔ ہمارے پختونوں کے لیے، ہمارے صوبے کے کوئی بھی مسئلہ ہو تو کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو اس کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، کوئی ہماری دوسری قیادتیں ہوں۔ تو ہم عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ پرائیورٹی اپنے عوام کو اور اپنے صوبے کے وسائل کو دیے، اپنے امن کو دیے، تو ہم اسی پہ ابھی بھی قائم ہیں۔ پختون کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے؟ بس جی یہ ایک لمبی آپ نے داستان ہے، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 50 ایئرز بیک پختونوں کو یہ راستہ جو ہم نے چنا ہے حکومت نے، تو اس سے ان کو خبردار کیا تھا کہ ہم غلط راستے پہ چل پڑے، اس کا نقصان جو ہوگا یہ ہمیں لانگ ٹرم ہوگا۔ اور وہی بات ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہسٹری میں جو بات انہوں نے کی تھی وہ ابھی جو ہے بات وہی پہ آ جاتی ہے۔ ابھی کل کے واقعات اب دیکھیں، یہاں پہ بنو کے واقعات دیکھیں، اس کے علاوہ جو ہے یہ حقانیہ مدرسہ کی بات اگر آپ دیکھیں تو وہ والے لوگ تھے جنہوں نے اس وقت جو ہے ان لوگوں کی جو ہے سرپرستی کی تھی، اب وہ خود ہی پرائمری ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت بھی ہمارے بڑوں نے یہی بات کی تھی کہ آگ تو آپ لگا رہے ہو لیکن جو آگ ہے یہ آپ کے گھر میں آنی ہے۔ تو وہی بات اب ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بیٹھ کے اس کے مسئلے کا حل نکالا جائے اور دیر پا ہمارے اپنا جو صوبہ ہے اس کو ہم ترقی کی راہ پہ گامزن کریں۔ تھینک یو سو مچ۔